دوست، کیسے ہیں آپ؟ میں آج اپنے خاندان یعنی فیملی کے ساتھ سمندر کی سیر کرنے جا رہی ہوں۔ دوست، کیا آپ میرے ساتھ چلو گے؟ یس! یہ سمندر اتنا گندا کیوں ہے اور یہاں پر اتنا کچرا کیوں ہے؟ اور لوگ کھا کر ریپرز ریت پر کیوں پھینک رہے ہیں؟ ایو! دوست، یہاں تو اتنی بدبو آ رہی ہے۔ دادا جان، آج سمندر کو دیکھ کر میں بہت اداس یعنی سیڈ ہو گئی ہوں۔ ببلی بیٹا، مجھے بھی آج سمندر کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے ملک کی اتنی اہم سیرگاہ ہے اور دیکھو اسے ہم نے کتنا گندا کیا ہوا ہے۔ دادا جان، آپ اداس نہیں ہوئے، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر اس بیچ کو صاف کرتے ہیں۔ ببلی، یہ تو تم نے بہت اچھا آئیڈیا دیا۔ اگر ہم سارے گھر والے مل کر کچرا اٹھائیں گے تو سمندر جلدی صاف ہو جائے گا۔ چلو باقیوں کو بلا کر لاتے ہیں۔ دادی جان، دیکھیں کتنا صاف لگ رہا ہے سمندر اب۔ ہاں بیٹا، اب سمندر کو دیکھ کر مزہ آ رہا ہے۔ دادا جان، اگر یہاں پر اتنی ڈسٹ بنز ہیں تو لوگ پھر ان کو استعمال یعنی یوز کیوں نہیں کرتے؟ اچھا سوال پوچھا تم نے ببلی۔ میں بھی کبھی کبھار یہی سوچتا ہوں، اگر ہم اپنے ماحول کو صاف نہیں رکھیں گے تو پھر کون رکھے گا؟ اور جب ماحول گندا ہوگا تو جراثیم خوب ہوں گے اور پھر ہمیں طرح طرح کی بیماریاں بھی ہوں گی۔ ہر جگہ بدبو آئے گی اور پودوں اور جانوروں کو بھی نقصان پہنچے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب کچھ کھائیں تو اس کا کچرا ڈسٹ بن میں پھینک دیں، اور اگر قریب میں ڈسٹ بن نہ ہو تو پھر کچرے کو اپنے پاس ہی رکھیں۔ دادا جان، میں اور میرے دوست مل کر ماحول کو صاف رکھنے کے لیے اور کیا کر سکتے ہیں؟ تم لوگوں کو جہاں بھی کچرا نظر آئے اس کو اٹھا لو اور ڈسٹ بن میں ڈال دو، یا کسی بڑے کو پکڑا دو۔ اور اگر کسی کو کچرا زمین پر پھینکتے ہوئے دیکھو تو اسے بھی بتاؤ کہ کچرا پھینکنا بری بات ہے۔ ٹھیک ہے دادا جان، آج سے میں اور میرے دوست یہی کریں گے۔ آؤ تو چلو میرے ساتھ مل کے کھیلو، اگر ہم ساتھ سیکھیں گے تو سب کچھ ڈھونڈ لیں گے۔ دوست، آپ میرے ساتھ اس سمندر کو مل کر صاف کرو گے؟ یس! دوست، آپ کو اس سمندر پر جو کچرا نظر آ رہا ہے اسے ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے۔ پھر چلو صفائی شروع کرتے ہیں۔ دوست، یہ کیا ہے؟ کیا اس کو ہم ڈسٹ بن میں پھینک سکتے ہیں؟ ٹھیک کہا دوست، یہ تو سی شیلز ہیں، اور سی شیلز تو کچرا نہیں ہوتے، اس کو ہم ڈسٹ بن میں نہیں پھینکیں گے۔ دوست، یہ کیا ہے؟ کیا اس کو ہم ڈسٹ بن میں پھینک سکتے ہیں؟ ٹھیک کہا دوست، یہ تو آئس کریم کے ریپرز ہیں، اور ریپرز تو گند ہی پھیلاتے ہیں، اس کو ہم ڈسٹ بن میں ہی ڈالیں گے۔ دوست، یہ کیا ہے؟ کیا اس کو ہم ڈسٹ بن میں پھینک سکتے ہیں؟ ٹھیک کہا دوست، یہ تو پتھر ہیں، اور پتھروں کو ڈسٹ بن میں نہیں بلکہ کسی کونے میں پھینک دینا چاہیے تاکہ وہ کسی کے پیروں کے نیچے نہ آئیں۔ دوست، یہ کیا ہے؟ اس کو ہم ڈسٹ بن میں پھینک سکتے ہیں کیا؟
کہا دوست, یہ تو پلاسٹک کی تھیلی ہے اور پتہ ہے پلاسٹک سے سب سے زیادہ جانوروں کا نقصان ہوتا ہے, اس لیے ہمیں کم سے کم پلاسٹک کو استعمال کرنا چاہیے. چلو اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں. ہیلو دوست, یہ ہے میری نئی دوست ایلس, اور آج ایلس کی طبیعت بہت ہی خراب ہے. ہیلو ایلس, کیسی ہو آپ؟ کیا ہوا آپ کو؟ ببلی, میری طبیعت بہت خراب ہے. مجھے 2 دن سے نزلہ اور بخار ہو رہا ہے. اوہو ایلس. السلام علیکم دوستوں. اب آپ کی طبیعت کیسی ہے ایلس؟ ڈاکٹر صاحب, ایلس کو 2 دن سے بخار اور نزلہ ہو رہا ہے. میں نے دوائی بھی دی ہے لیکن کوئی خاص فرق ہی نہیں پڑ رہا. ایلس, کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ تم ہفتے میں کتنی بار نہاتی ہو؟ شاید 2 بار. دیکھو ایلس, ہمارے ارد گرد بہت سے جراثیم یا نہیں جرمز ہوتے ہیں. جب بھی ہم کسی چیز کو چھوتے ہیں یا نہیں ٹچ کرتے ہیں یا کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو ہمارے جراثیم ان کو اور ان کے جراثیم ہم کو لگ جاتے ہیں. اس ہی لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ ہاتھ دھونے چاہیے اور ہر دن نہانا چاہیے تاکہ جراثیم ہم پر اٹیک یا نہیں حملہ نہ کر پائیں. ڈاکٹر, جی ببلی. کیا چھینکنے سے بھی جراثیم پھیلتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے ببلی. بالکل, جراثیم چھینکنے سے بھی پھیلتے ہیں. اس لیے جب بھی چھینک آئے ہمیں ٹشو کا استعمال کرنا چاہیے, اور اگر ٹشو نہ ہو تو اپنے بازو یا نہیں آرم میں چھینکنا چاہیے. دیکھو اس طرح. ڈاکٹر, ہم کیا جراثیم کو دیکھ سکتے ہیں؟ جی نہیں ببلی, جراثیم بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کو ہم دیکھ نہیں سکتے. اس لیے انہیں بھگانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روز صبح اٹھ کر دانت برش کریں, ہاتھ منہ دھوئیں, اسکول سے آنے کے بعد اچھے طریقے سے ہاتھ دھوئیں اور پھر نہائیں تاکہ ہم میں سے پسینے کی بدبو نہیں آئے. ہر بار کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئیں اور کلی بھی کریں اور کھانے کے بعد بھی. اور چھینک آنے کا تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ چھینک آنے پر آپ نے منہ کو اپنے بازو سے کور یا نہیں ڈھک لینا ہے. او ڈاکٹر انکل, اب میں ہر بار اسکول سے آنے کے بعد نہاؤں گی اور بار بار ہاتھ دھوں گی تاکہ میں جراثیم کا مقابلہ کر سکوں. میں بھی اب یہی کروں گی ڈاکٹر. دوست, آپ میرے ساتھ یہ کرو گے نا؟ آؤ دوستو, میرے ساتھ مل کے کھیلو. اگر ہم ساتھ سیکھیں گے تو سب کچھ ڈھونڈ لیں گے. ابھی ڈاکٹر انکل نے ہمیں کچھ طریقے بتائے تھے جن سے ہم جراثیم کا مقابلہ کر سکتے ہیں. میں ان طریقوں کو باری باری کہوں گی اور دوست, آپ نے میرے ساتھ مل کر ان کا اشارہ یعنی ایکشن کرنا ہے. ٹھیک ہے دوست؟ ڈاکٹر نے ہمیں بتایا تھا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ہاتھ دھونے چاہیے, تو آؤ ساتھ مل کر ہاتھ دھونے کا اشارہ کرتے ہیں. دوست, کیا میں صحیح طریقے سے ہاتھ دھو رہی ہوں؟ او ہاں دوست, میں تو بھول ہی گئی. ڈاکٹر نے تو صابن سے ہاتھ دھونے کے لیے کہا تھا. جراثیم سے مقابلہ کرنا ہے تو صابن سے ہاتھ دھو دھو دھو, اوپر سے, نیچے سے, اندر سے, پیچھے سے, صابن سے ہاتھ دھو دھو دھو. دوست, ڈاکٹر نے ہمیں بتایا تھا کہ ہمیں کلی کرنی چاہیے, تو آؤ دوست ساتھ مل کر کلی کرنے کا اشارہ کرتے ہیں. دوست, کیا میں صحیح طریقے سے کلی کر رہی ہوں؟ اوہو, ارے ہاں دوست, ڈاکٹر نے ہمیں بتایا تھا کہ ہمیں کلی کرتے وقت پانی کو حلق کے اندر لے کر واپس باہر نکالنا ہے. دوست, کیا میں صحیح طریقے سے چھینک رہی ہوں؟
او ہاں دوست، میں تو بھول ہی گئی. ڈاکٹر نے تو بتایا تھا کہ چھینک آنے پر اپنے منہ کو ہم اپنے بازو میں چھپا لیں. دوست، مجھے آج آپ کے ساتھ سیکھ کر بہت مزہ آیا، لیکن آج کے لیے اتنا ہی. اب ہم اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اور دوست، جانے سے پہلے میرے چینل پہ سبسکرائب کر کے بیل کو کلک کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں. خدا حافظ.